حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کو عمل صالح کہتے ہیں، اور کوئی بھی عمل صالح اسی وقت کہلاتا ہے جب کہ اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط اخلاص، یعنی اسے صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے اور اس میں کسی بھی طرح کی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو. اور دوسری شرط مطابعت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسے انجام دیا جائے. اور یہی دو چیزیں قبولیت عمل کی شرطیں بنتی ہیں. یعنی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ قبولیت عمل کی شرطیں کتنی ہیں تو آپ کہیں گے دو: اخلاص اور مطابعت. خالص اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دینا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسے انجام دینا. اور یہی بات اصل میں ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ سے سمجھنے کو ملتی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، خالص اللہ کے لیے ہوگی. محمد الرسول اللہ، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اس عمل کو انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں ان دو شرطوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو شرک اگر آ گیا تو اخلاص نہیں رہا. گویا کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عمل کا درست ہونا ضروری ہے. اور عمل تبھی درست ہوگا جب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. اگر عمل میں دکھلاوا ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. اگر عمل میں شرک ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. اگر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندہ اپنے عمل میں مخلص ہے اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ عمل صالح کہلائے گا. اور عمل صالح کا فائدہ دنیا میں ایک بندے کو یہ ملتا ہے کہ اسے سکون ملتا ہے، سعادت ملتی ہے، خوشبختی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی جنت کی شکل میں ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 97: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والے ہوں، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرماتے ہیں، سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے نیک عمل کا بہتر سے بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے. محترم بھائیو اور بہنوں، اور عمل صالح میں سب سے پہلے نمبر پر اسلام کے فرائض اور واجبات کا درجہ آتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. بندہ جن چیزوں کے ذریعہ مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ میرے فرائض ہیں. اس لیے فرائض کو ترجیح حاصل ہوگی. کتنے لوگ بہت سارے خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن فرائض کا اہتمام ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا. بلکہ اسلام کے اہم فریضہ نماز میں بھی وہ لاپرواہی برت رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نماز کیا ہے؟ نماز اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے. نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے. اگر نماز نہیں تو اسلام کہاں رہا؟ پر کیف
اسلام سب سے پہلے ہم سے فرائض کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے بعد نوافل اور سنن کا درجہ آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں کل ملا کر 40 رکعات نمازیں پڑھتے تھے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، جن میں 17 رکعات فرض نمازیں، 12 رکعات سنتیں اور 11 رکعات تہجد ہے۔ نیک اعمال کی انجام دہی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ ذہن نشین رہے کہ عمل کم ہو لیکن اس پر ہمیشگی برتی جائے۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں تک تو خوب عمل کیا اور پھر تھک ہار کر کے عبادات کو، نیکیوں کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے فرائض تو دور کی بات ہے، نوافل پر ہمیشگی برتی تھی۔ فرائض کو چھوڑنے کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، انہوں نے نوافل پر ہمیشگی برتا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر 8 رکعات چاشت کی نماز پڑھتی رہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 رکعات سنت مؤکدہ زندگی بھر پڑھتی رہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی بھی دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چنانچہ زندگی بھر اس کی پابندی کرتی رہی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما زندگی بھر تسبیح فاطمی کا اہتمام کرتے رہے۔ حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ 3 روزہ رکھنے، نماز وتر اور نماز چاشت کی وصیت کی تھی، چنانچہ زندگی بھر وہ اس کی ادائیگی کرتے رہے۔ بہتر انسان وہی ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں، اس لیے اپنے عمل پر ہمیشگی برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حسن خاتمہ نصیب ہونا بھی سعادت کی بات ہے کہ ایک انسان اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ وہ نیک اعمال کی انجام دہی کر رہا ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ نیک اعمال کی انجام دہی کرتے وقت اس نقطے کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس حد تک نیک اعمال انجام دے سکتے ہیں انجام دیں، لیکن ان پر اترائیں نہیں، گھمنڈ نہ کریں کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر لیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ یہ دکھلاوا اگر آئے گا تو عبادت ہمارے چہرے پر مارتی جائے گی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ نیک عمل چھپا کر کریں اور ان کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے نیک عمل کرنے کے بعد نیک عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کے حوالے سے ایک آخری بات یہ دھیان میں رکھنے کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے کچھ ایسے کام بھی کرتے رہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد قبر میں ان کاموں کا ہمیں ثواب ملتا رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں، ہزاروں سال سے قبر میں دفن ہیں، لیکن ان کو نیکیاں مل رہی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو زمین کی پشت پر چل پھر رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو، اپنی کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور توشہ آخرت اختیار کرنے میں لگا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔